امام بخاری علیہ رحمہ کے مقام و مرتبے کو کون نہیں جانتا۔ امام بخاری علیہ رحمہ جیسے بہت بڑے محدث تھے تو ویسے ہی بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ملک شام و عراق سے ہو کر نیشا پور تشریف لے جانے لگے تو نیشا پور کے مشہور محدث محمد بن یحییٰ زاہلی کو معلوم ہوا، تو محمد بن یحییٰ نے اپنے متعلقین سے کہا کہ میں امام بخاری کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں، جس کو بھی آنا ہو وہ آ جائے۔ تو بہت سے لوگ امام بخاری کا استقبال کرنے کے لیے نکلے اور انہوں نے عظیم الشان امام بخاری کا استقبال کیا۔ امام بخاری نیشا پور تشریف لے آئے اور آپ نے نیشا پور میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چند ہی دنوں کے اندر امام بخاری کا درس حدیث کا سلسلہ اتنا وسیع ہوا کہ کئی ہزار طلباء درس حدیث میں شامل ہونے لگے۔ پھر امام بخاری پر کسی نے ایک اختلافی مسئلہ خلق قرآن کا اٹھایا اور امام بخاری پر الزام لگا دیا۔ جب یہ الزام لگا تو سب لوگ امام بخاری علیہ رحمہ کو چھوڑ گئے سوائے امام مسلم کے۔ امام مسلم امام بخاری کے درس حدیث میں شامل ہوتے رہے، لیکن جب امام بخاری نے یہ حالت لوگوں کی دیکھی تو آپ بڑے مایوس ہوئے اور آپ نے ارادہ کر لیا بخارا جانے کا۔ اب بخارا کے لوگوں کو جب پتہ لگا کہ امام بخاری نیشا پور کو چھوڑ کر بخارا آ رہے ہیں تو انہوں نے استقبال کی تیاری شروع کر دی، اور جب امام بخاری بخارا پہنچے تو بخارا کے لوگوں نے امام بخاری کا عظیم الشان استقبال کیا۔ امام بخاری بخارا کے اندر آ گئے تو وہاں پر بھی آپ نے درس حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا، کیونکہ علم جو پڑا ہوا ہوتا ہے وہ انسان جب تک دوسروں کو پہنچائے نہ تو اس کو سکون نہیں ملتا۔ اور امام بخاری تو جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری بات سنے اور دوسروں تک پہنچا دے اللہ رب الجلال اس کے چہرے کو روشن کرے۔ اور امام بخاری نے یہ حدیث بھی پڑھی ہوئی تھی کہ جس نے دین کو پڑھا اور پڑھایا وہ سب سے بڑا خوش قسمت مسلمان ہے، اور اللہ رب الجلال کا اس کو قرب ملتا ہے کہ جو دین پڑھتا ہے اور دین کو پڑھاتا ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی بخارا کے اندر درس حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب جب دوسرے لوگوں کی دکانیں مانند پڑنے لگی تو امام بخاری کے بخارا کے اندر بھی حاسد پیدا ہو گئے۔ اب ان حاسدین نے کیا ترکیب سوچی کہ امیر بخارا خالد بن احمد زاہلی کو ورگلایا کہ تم ایسا کرو کہ امام بخاری کو یہ حکم دو کہ تمہارے بچوں کو وہ محل میں آ کر بخاری کا اور تاریخ کبیر کا درس دے۔ اب اس امیر بخارا کو اس بات پر قائل کرنے لگے حاسدین، اور انہوں نے قائل کر بھی لیا۔ امیر بخارا کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی، تو امیر بخارا نے اپنے قاصد کو بلایا اور کہا کہ جاؤ امام بخاری کو جا کر کہو کہ امیر یہ کہتا ہے کہ تم میرے بچوں کو آ کر محل میں بخاری کا درس دو اور تاریخ کبیر کا درس دو، اور مجھے بھی دو۔ جب وہ قاصد امام بخاری کے پاس پہنچا، یہ پیغام دیا، تو امام بخاری نے فرمایا کہ میں علم دین کو سلاطین کے دروازے پر ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں ایسے ہوتے تھے مجاہد، ایسے ہوتے تھے عالم، ایسے ہوتے تھے مجتہدین، اور ایسے ہوتے تھے محدث کہ جو علم کی قدر کو جانتے تھے۔ آج تو بہت سے علماء کو آپ دیکھیں گے سلاطین کے دروازوں پر بیٹھے رہتے ہیں تاکہ کچھ دنیا مل جائے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتے ہیں، اللہ کی خاطر پڑھاتے ہیں اور اللہ کو منانے کے لیے پڑھاتے ہیں، پھر وہ سلاطین کے دروازوں پر نہیں جاتے۔ تو امام بخاری نے جواب دیا کہ میں علم دین کو سلاطین کے دروازے پر رسوا نہیں کر سکتا۔ اب یہ پیغام جب امیر بخارا تک پہنچا تو وہ بڑا ناراض ہوا۔ اس نے دوبارہ یہ پیغام دیا امام بخاری کو کہ چلو اچھا ایسا کرو کہ آپ کے پاس ہی آ جاتے ہیں میرے بیٹے اور میں بھی آ جاتا ہوں، لیکن ہمارے لیے کوئی علیحدہ ٹائم دیں جس میں ہمارے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو۔ امام بخاری کو جب یہ بات پہنچی تو امام بخاری نے دوبارہ جواب دیا کہ جا کر امیر بخارا کو کہو کہ میں علم دین کو روک نہیں سکتا، چھپا نہیں سکتا، جو بھی درس حدیث میں شامل ہوگا، جو بھی حدیث سننا چاہے گا میں اس کو سناؤں گا۔
لیکن ہاں اگر تم اس بات پر راضی نہیں تو پھر بھلے تم مجھے حکم دو، میں اپنا درس حدیث بند کر دیتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں پھر میں تمہاری شکایت کر دوں گا کہ امیر نے مجھ سے کہا تھا کہ درس حدیث بند کر دو۔ اب جب یہ پیغام قاصد نے امیر بخارا کو دیا تو وہ بڑا غضبناک ہوا، اور پھر حاسدین نے امام بخاری علیہ رحمہ پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ جب یہ الزامات لگے تو امیر بخارا نے امام بخاری علیہ رحمہ کو حکم دیا کہ تم درس حدیث بھی بند کر دو اور بخارا کو بھی چھوڑ دو۔ امام بخاری علیہ رحمہ اتنا رنجیدہ ہوئے، اتنا پریشان ہوئے، اتنا تنگ دل ہوئے کہ آپ جب انتہائی پریشان ہو گئے تو پریشانی کے عالم میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا دی، کہا کہ یا اللہ جس طریقے سے امیر بخارا نے مجھے ذلیل و رسوا کیا ہے، یا اللہ تو بھی اس کو ذلیل و رسوا فرما۔ امام بخاری نے تو یہ بد دعا کر دی اور بد دعا کرتے ہی بخارا کو چھوڑ دیا، لیکن امام بخاری کی بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ امیر المومنین کسی بات پر امیر بخارا پر سخت غضبناک ہوا، اور پھر اتنا غضبناک ہوا کہ امیر بخارا کا چہرہ کالا کر کے اس کو گدھے پر بٹھا کر پورے شہر بخارا کے اندر گھمایا گیا، اور پھر اس کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر مرا۔ تو دیکھیے جس نے علماء کی بے قدری کی، علماء کی توہین کی، اللہ رب ذوالجلال نے اس کو ذلیل کر کے اس دنیا سے مارا ہے۔ جس طریقے سے امیر بخارا نے امام بخاری کی ناقدری کی، امام بخاری کو پریشان کیا، تو اللہ رب ذوالجلال نے ایک عالم کا بدلہ کیسا لیا کہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علماء حق کی، علماء ربانیین کی دعائیں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی علماء کو پریشان نہ کرو، تنگ نہ کرو، بلکہ ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، تاکہ آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابی مل جائے۔